السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی اہم خبریں اور خبروں کی ابتدا حسب سابق افغانستان سے، کیونکہ اس وقت دنیا کے نقشے پہ افغانستان جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور سن بھی لیا ہوگا کہ امریکی CIA کے چیف جے برنر جو ہیں وہ ہندوستان سے اپنا دورہ مکمل کر کے، مختصر دورہ جس میں ان کے اجیت ڈوبھل اور اہم ہندوستانی ارکان کے ساتھ ملاقات تھی، وہ کرنے کے بعد وہ اب پاکستان پہنچ گئے ہیں اور آج انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، باجوہ صاحب سے۔ اس ملاقات کی جو خبریں آئیں وہ تو نارملی وہ یہی ہے کہ علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ہم نے جو کوشش کی ہے معلومات کرنے کی، تو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ بنیادی طور پر خطے کے حوالے سے اہم جو ہے پیش رفت، اس پر انہوں نے کچھ بات کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہندوستان کی ریزرویشنز ہیں افغانستان کے اندر، اس حوالے سے بھی انہوں نے جنرل باجوہ کو بتایا۔ تیسری بات انہوں نے جنرل باجوہ سے یہ کہی تھی کہ وہ حکومت پاکستان سے، جس کا وہ خود بھی حصہ ہے جنرل باجوہ، وہ امریکہ کے جو وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں افغان مہاجرین، ان کی کو عارضی بحالی کے حوالے سے، مطلب جو پاکستان میں ان کو ٹھہرانے کے حوالے سے اگر مطلب مہاجرین کو لے سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی۔ اور تیسری اور چوتھی بات انہوں نے جو غالباً کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کرے کہ جو افغان عبوری حکومت ہے اس میں جو لوگوں کو انہوں نے لیا ہے، اس میں سے کچھ لوگ ایسی شخصیات ہیں جن پہ کہ امریکہ کو تحفظات ہیں۔ کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں، اور یہ بات ہمیں جو ڈپلومیٹک وائرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ لگی ہے کہ یہ بات، اور اس کے علاوہ شاید اور بھی کچھ باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن اہم جو ہے گفتگو کا موضوع یہ تھا۔ بہرحال لیکن جو وہاں پر بات ہوئی CIA چیف کی اجیت ڈوبھل کے ساتھ، تو وہاں پر جو ہمیں سفارتی ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں وہاں بھی ڈسکس ہوئیں۔ اس میں جو ڈسکس ہوئی وہ یہ ہوئیں CIA چیف کے ساتھ کہ پاکستان کے کردار کو کس طرح سے زیادہ سے کم کیا جا سکے افغانستان کے اندر، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اس کے بدلے کچھ بھارت کو کردار دیا جا سکے۔ اگر بھارت کو کردار نہیں دیا جا سکتا تو پھر پاکستان کا کردار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی کھل کر بات انہوں نے وہاں پر کی ہے اجیت ڈوبھل نے اور انڈیا نے۔ اور جو ایک تیسری بات انہوں نے کی ہے ہندوستان نے امریکن CIA چیف سے، وہ یہ کہی ہے کہ جو حساس ڈیٹا ہاتھ لگا ہے طالبان کے، اس ڈیٹا کے اندر جو ہے بھارت کی وہ تمام کارروائیاں جو کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے امریکہ کی موجودگی میں اور امریکہ کی اجازت سے اور ان کے اشارے پر، الفاظ پہ غور کیجیے گا، جو وہ کرتا رہا ہے پاکستان میں، پلس چین کے اندر بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ چین کے اندر بھی ہوئی ہے، جو چین کے حوالے سے بھی جو کارروائی ہوئی ہے، چین کے اندر سے مراد یہ کہ جو ہماری جو ہم جب دیتے ہیں نا چین کے اندر کارروائی ہے، چین کے خلاف کارروائی، تو ہماری مراد یہ CPEC وغیرہ اور بلوچستان کے علاقے ہوتے ہیں، گوادر وغیرہ کے، جہاں کے چائنیز انٹرسٹ ہیں۔ تو وہاں پر جو بھی ہم نے کارروائی کی، اس حوالے سے ہمارے وہ ایجنٹ جو کہ کہیں چائنا کے اندر موجود ہیں، یا ہمارے وہ بڑے فیسیلیٹیٹر جو کہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کی تمام معلومات، ان کے چہرے، ان کے تصاویر، ان کی ویئر اباؤٹس اور ان کی شناخت، ان کے کوڈ، سب کچھ جو ہیں وہ طالبان کے پاس آپ نے چھوڑ دیے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بھی بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے یہ بتایا ہے غالباً کہ جو ان کی ایگل CIA کی بیس تھی، ان نے یہ بتایا کہ CIA کی جو CIA کی جو ایگل بیس تھی، اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری چیزیں تلف کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہاں پر باقی ہیں۔ تو یہ وہاں پر ایک اہم چیز جو ہے ان کے درمیان یہ بات ہوئی تھی۔ تو یہ بھی میں نے کہا میں آپ کو لگے ہاتھوں بتا دوں کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کل صبح تک ہمیں فوری طور پر تو خبر نہیں پتہ لگی تھی ان کی۔ اب ہمیں آج پتہ لگا تھا، تو میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں وہاں کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اچھا، آج دوسری اہم سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج ہی برکس کی صدارت کرنے جا رہے ہیں جناب مودی صاحب۔ برکس کے اندر روس، چین، بھارت، ساؤتھ افریقہ، برازیل جو ہے شامل ہیں۔ سفارتی حلقوں کے مطابق ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ مودی صاحب جو ہے اس برکس کی جو میٹنگ ہے، قطع نظر کہ برکس کی کیا اہمیت ہے نہیں ہے، لیکن چونکہ پیوٹن وغیرہ وہاں پر موجود ہوں گے، روس کے عہدیدار بھی ہوں گے، شاید اور بھی لوگ ہوں،
ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بہرحال ان کی موجودگی وہاں کچھ نہ کچھ ہوگی، اگر وہ نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کے کوئی سینئرز ہوں گے۔ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں بھی مودی صاحب جو ہے برکس کو بھی افغانستان کے حوالے سے وہ کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں بھارت کے مفادات کی نگرانی کی جائے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ برکس میں جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مودی صاحب جو ہے جو اس وقت افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس میں خاص طور پہ جو محمد حسن اخونزادہ، سراج الدین حقانی کا گروپ جو موجود ہے اس کے اوپر وہ اپنے تحفظات ظاہر کریں گے، کیونکہ دیکھیے بھارت جو ہے نا اس وقت بہت اپنے بڑے کارڈ جو ہے نا بڑے احتیاط سے کھیل رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے حوالے سے اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا ابھی پاکستان کی وزارت خارجہ سے گزشتہ 2-3 ہفتے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ویسے ہم اپنے طور پہ جو ہمارے سفارتی غیر ملکی ایجنسیز ہیں، ہم وائرز، ہم ان کے ساتھ معلومات تو لیتے ہیں، خبریں لیتے ہیں، لیکن آفیشلی طور پہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی 2 ہفتے 2-2.5 ہفتے سے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان کی پس پردہ ہے، لیکن بھارت جو ہے بہرحال فوراً اپنے جو ہے خارجہ سطح کے اوپر اپنے کارڈ بہت تیزی سے اور بہت حفاظت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ اس چیز کو بالکل اٹھا رہا ہے کہ عبوری حکومت کے اندر ان لوگوں کو لیا جا رہا ہے جو کہ خطرناک تھے اور جو کہ دہشت گرد تھے اور جو کہ عالمی سطح پر جس کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کی لسٹ بھی ہے، فہرست میں ان کے نام ہیں۔ تو بھارت یہ بھی کہہ رہا ہے اور CIA کے چیف سے بھی کہا، بلکہ اور لوگوں سے بھی کہا ہے، یہ پیغام دیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح ان سے بات کریں گے، کیسے آپ ان کے ساتھ ان کو ریکگنائز کریں گے۔ کل تک جن کو آپ دہشت گرد کہتے تھے، آج جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی، آپ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دیں گے، مطلب اس قسم کی باتیں اور جو کچھ بھی بہرحال ہے۔ تو وہ جو ہے اس قسم کی بھارت کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی پس پردہ کہیں یا کہیں معاملات جو ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور جو بھارت کی جو لابنگ ہے اس میں خاص طور پہ جو کانگریس مین ہیں ایڈن رینگر اور لنڈسے گراہم اور 2-4 اور جو کانگریس مین ہیں وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں پس پردہ، اور کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پر کہ اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر جس طریقے سے عبوری حکومت قائم ہو گئی، اگر یہ عبوری حکومت میں یہی لوگ ہوتے ہیں تو ہم تو سوچیں گے، اور دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ رابطے میں کہ آیا یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان پہ تحفظات ہیں۔ جن لوگوں کو لایا گیا ہے یہ وہی ہے جو گوانتانامو میں تھے، جو ہماری بلیک لسٹ میں ہیں، جو اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ حالات اس طرح رہے اور ہمیں دنیا نے کہا تو ہم دوبارہ افغانستان میں اسی طرح جا سکتے ہیں جیسا کہ عراق اور شام میں گئے تھے۔ اچھا، اب یہ ایک بات ہے، اس بات کو اب تھوڑا سا جو میں نے آپ سے کہی نا، اس بات کو اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے دیکھیں، انتونیو گوتریس کیا کہتے ہیں۔ وہ بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ افغانستان کی جو پوری حکومت ہے اس کے اندر ان لوگوں کو لیا گیا ہے جو کہ عالمی سطح پر جن کا ریکارڈ دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ تو عالمی برادری اس چیز کو محسوس کر رہی ہے اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ علاقے کے اندر دوبارہ دہشت گردی شروع نہ ہو جائے۔ اب یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان ہے، مطلب یہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا نہیں ہے، سیکرٹری جنرل کا بیان ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ کو ساری صورتحال پر اب نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ چین نے بالکل اور طالبان نے ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ طالبان نے کہا کہ ہم قطعی طور پہ اس بات کو نہیں مانتے۔ طالبان کو ایک یہ میسج کل بھی بھیجا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ آپ نے جو عبوری حکومت بنائی ہے اس کے اندر جن لوگوں کو آپ نے لیا، خاص طور پر حقانی کے اوپر محمد حسن اخونزادہ صاحب اور 2-4 اور لوگ جو ہیں ان کی لسٹ میں، ان کے حوالے سے اگر آپ ان کو تبدیل کر دیں تو اس پر پھر طالبان نے بڑا واضح ان کو کہا ہے کہ ہم کسی کی خواہش کے اوپر اپنے معاملات کو تبدیل نہیں کریں گے۔ ہمارا جو حقانی گروپ کے جو لوگ ہیں یا دوسرے جو 3 لوگ ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اب ہمارے ہیروز کو اگر آپ دہشت گرد کہتے ہو تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن بہرحال وہ ہمارے ہیروز ہیں، کل بھی انہوں نے برے وقت میں ساتھ دیا تھا اور وہ دولت امارات اسلامیہ کا حصہ ہیں، تو لہٰذا وہ تو انہوں نے ڈو ٹوک جواب دے دیا۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہے۔ اچھا، یہ بات ان کی ہو گئی۔ دوسری جانب جو ہے، میں نے آپ کو میری اگر ویڈیو آپ دیکھتے ہو تو میں نے تقریباً 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ پس پردہ جو ہے چین کے ساتھ معاملات طے ہو گئے اور چین نے ان کو امداد دینے کا اعلان کر دیا، اور چین کی امداد اب وہاں پہنچنی شروع بھی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی اپنی امداد جو ہے پہنچانی شروع کر دی ہے۔ 3 جہاز جو ہیں وہ لے کر پہنچ چکے ہیں، لیکن ٹل ابھی تک پاکستان نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ICC نے بھی کہا ہے کہ عورتوں کی جو ٹیم ہے اس کے اوپر پابندی لگائی، اس پر ICC نے تشویش جو ہے مطلب کی ہے کہ ہمیں اس پہ تشویش ہے کہ افغانستان کے اندر خواتین کو کرکٹ نہیں کھیلنے دی جائے گی۔ اس پہ بھی طالبان کا بڑا واضح سٹینڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پردے کے ساتھ خواتین کو کام کرنے کی ہر چیز کی اجازت دی، لیکن یہ جو کھیل ہے خواتین کا اس کے اندر اسلامی
جو طور طریقہ ہے جو اسلامی شریعت ہے اس وجہ سے خواتین کو اتنی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سر عام سامنے غیر محرموں کے ساتھ آئے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرکٹ کی ٹیم یا کوئی ایسا کھیل آتا ہے جس کے تمام منتظمین بھی اگر خواتین پر ہیں کہ اس میں نامحرم نہ ہو تو ہمیں پھر اس میں اعتراض نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ان کی کسی حد تک بہتر ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو طے ہوا ہے کہ 11 سپتمبر کو وہ حلف اٹھائیں گے. روسی عہدیداروں نے ہمیں پتہ لگایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں, اور پاکستان کے بارے میں بھی پتہ لگ گیا ہے, قطر کے بارے میں بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. چین تو غالباً ہوگا 100%, کیونکہ چین نے تو ایک طریقے سے ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے. باقی ترکی کا دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے, کیونکہ ترکی نے کہا کہ ہم جلدی نہیں کریں گے. اس کی 2 وجوہات ہیں. دیکھیے ترکی کے ایک تو ترکی نیٹو کا حصہ ہے نمبر 1, اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ترکی کا آپ کو پتہ ہے کہ جو سلطنت اسلامیہ کا اور جو ترکی کا جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے برطانیہ کا, اس کے اندر بھی ترکی کچھ تحفظات ہیں علاقے کے حوالے سے. تو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ترکی اس پس منظر کے اندر طالبان کا ویوز جاننا چاہتا ہے کہ اگر جب ترکی کا جو معاہدہ ختم ہوگا تھا افغانستان کے ساتھ, تو پھر جن علاقوں پر ہو سکتا ہے افغانستان کو چھوڑ دے, لیکن اور کچھ علاقے ہیں جو ترکی کے ارد گرد ہیں جن کا ترکی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, ان کے اوپر افغانستان کا یا افغان طالبان کا کیا اسٹینڈ ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے جو ترکی اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہے. دوسرا ایک چیز یہ بھی دیکھی جائے گی اس کے اندر کہ جو ہمیں امریکہ نے جو دیے ہیں معاہدے, جو اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے ایک مسلسل کہ جو امریکہ نے کیا تھا دوحہ معاہدہ, اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ طالبان کہہ رہے ہیں. بالکل ایز اٹ از. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دوحہ معاہدہ ریٹرن نہیں ہے, لیکن جو بھی وربلی بات ہوئی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو لوگ ہیں جو بلیک لسٹڈ ہیں ان کے نام نکالے جائیں گے. امریکہ نے ان کے نام نہیں نکالے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی طرف سے جو ہے بددیانتی کی جا رہی ہے, اور یہ امریکہ خود دیکھنا ہوگا. ایک طرف تو امریکہ خود بددیانتی کر رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کے حالات کو بہتر جانتے ہیں, جیسے کہ کل کی میں صورتحال میں بتا چکا ہوں. تو اس لیے صورتحال جو ہے انتہائی جو ہے خطرناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. اور 11 سپتمبر کو جو حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو داعش اور وہ تنظیمیں جو کہ طالبان کے خلاف ہیں وہ وہاں پہ کوئی بڑی کارروائی کر سکتی ہیں. اس کے بھی خطرات ہیں, اور ابھی آپ کو یہ خبروں میں نہیں ملیں گی خبریں, نئے خبروں کا عام کیا گیا ہے, لیکن بین الاقوامی جو خفیہ ایجنسی ہیں, خفیہ ادارے ہیں, ان کی طرف سے ایک مراسلہ چلا ہے کہ اس چیز کو بھی نظر رکھنی ہوگی. اور میرے خیال سے پاکستان اور چین کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ اس کے سیکیورٹی کے جو ہے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے یعنی ISI اور چین کی جو MS ہے وہ شاید غالباً ان چیزوں کو دیکھے گی یا ان کے ساتھ کوئی بات کی جا سکتی ہے. یہ ایک چیز تھی بات. اچھا دوسری جو میں نے آپ سے بتایا کہ خطے کی صورتحال, کل جو پاکستان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اجلاس ہوا, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر بھی جو اسلحہ ہے جو پاکستان پاس موجود ہے, جو ہمارا ہے اب نیوکلیئر, اور جو ہمارے اساسات ہیں, اور جو ہمارے اسلحے کی پوزیشن ہے, اور جو ہمارے جو بھی معاملات ہیں, تو کم از کم اس کی جو دفاعی صلاحیت کو کس طرح برقرار رکھنا ہے یا کس طرح اس کو آگے بڑھانا ہے موجودہ, اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس پس منظر میں وہ بڑے ضروری ہیں. اس کے اوپر غور ہوا ہے کیونکہ یہ بھی ہے خطرہ کہ پاکستان کے اوپر ہلکی سی کوئی ایک محدود جنگ بھی خطے کے اندر چھڑ سکتی ہے. گو کہ ہو سکتا ہے بڑی جنگ نہ ہو, لیکن پروکسیز کی شکل میں کوئی بڑی جنگ بھی بن سکتی ہے. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جس طریقے سے روس اور چین افغانستان میں ایک دوستانہ طریقے سے داخل ہوئے, اس کو نہ امریکہ اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے اور نہ ہی مغرب نظر سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ مغرب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو طالبان کی جو حکومت ہے موجودہ اس کے اوپر ہمیں کچھ تحفظات ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو مغرب کی قوتیں ہیں, جو اسلام مخالف قوتیں ہیں, وہ ان کو کہیں نہ کہیں طالبان کے حوالے سے تکلیف ضرور ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑا معاملہ ہے. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ عبوری حکومت کو تسلیم کر لیا جائے. کس طرح کیا جائے گا, کیا ان کو مبارکباد بھیجی جائے جو ابھی تک عمران خان نے نہیں بھیجی. ہم کہہ رہے تھے آپ کو کہ بھیجنا چاہیے, بہرحال وہ حکومت زیادہ بہتر سمجھتی ہے. ہاں لیکن ایک بات یاد ہوگی کہ ہم نے, اگر میری آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا سے 2 ہفتے قبل کہ پاکستان جب کہ اگر طالبان آ جاتے ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان تو روپے کے اندر تجارت کرے. تو یہ الحمدللہ ایک بڑا اچھا تھا مشورہ, اور بھی لوگوں نے دیا ہوگا, ہم سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. بہرحال اس مشورے کو سنا گیا ہے اور پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ روپے میں تجارت کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہوگا.
اب دیکھیں کیا صورتحال ہے. مریم نواز کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو کل بتا دیا تھا، اور جب ہم نے آپ کو کل تجزیہ دیتا اس کے فوراً بعد مریم نواز کا بھی بیان آ گیا تھا، اور انہوں نے جس طرح کی جو بات کی ہے پاکستان کے مفاد کے خلاف وہ قابل تشویش ہے. دوسری اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جو مغربی تھنک ٹینک ہے چیٹم ہاؤس، اس نے ایران کو وارن کیا ہے. اس نے ایران کو کہا ہے کہ ایران کی جو صورتحال ہے موجودہ خطے کے، اس کے اندر ایران کا کردار مشکوک ہے، حالانکہ بڑی بات ہے. اور اس پہ انہوں نے ایران کو وارن کیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں مداخلت نہ کرے. ایک اور بڑی خبر، وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اس کو بس آپ خبر ہی سمجھیں. اب آپ سمجھ گئے نا، اس کو بس آپ خبر ہی سمجھیں. جو بھی پس پردہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. تو لہٰذا بس آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ خبروں کے ساتھ اپنے تجزیے پر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.